السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ آج ہم باقاعدہ اردو شاعری کا جو ادوار ہے، یا مطلب ہم ایم اے اردو کی سلیبس کی طرف اگر آ جائے اور وہاں پہ جو کورس میں موجودہ شعراء ہے اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں نے ولی دکنی اور میر پہ تو کافی حد تک بات کی تھی، لیکن اب مجھے خود یاد نہیں کہ کہاں تک بات ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آج ہم باقاعدہ میر تقی میر سے آغاز کریں گے۔ اس کے بعد ایم اے کورس میں شامل جتنی بھی شعراء ہے اس کو ہم ٹو دا پوائنٹ انٹرویو کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو میں اگر آپ سے آپشن کے طور پر شاعر پوچھا جائے اور آپ شاعر کا حوالہ دیں کہ مجھے، مثال ہم شروع کر رہے ہیں آج کہ مجھے میر پسند ہے، یاد رکھ لے آج میں میر کے حوالے سے وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو مجھ سے، میرے دوستوں سے، میری سینئر، میری جونیئر سے کئی بار انٹرویو میں پوچھی گئے ہیں۔ میر اگر آپ بطور آپشن دیتے ہیں کہ مجھے میر پسند ہے، یعنی میر تقی میر مجھے پسند ہے، تو جو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں وہ تو بس ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار میر کو چھوڑو، یہ تو ویسے رونے دھونے والا شاعر ہے، کسی اور شاعر کو لے لو، داغ کو لے لو، فراز کو لے لو۔ تو آپ کہیں کہ سر مجھے بس پسند ہے، تو چلو کہتے ہیں آپ کو پسند ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ پینل میں موجود اگر کوئی ایک بندہ جس کا فیلڈ شاعری ہے، نثر نہیں ہے، تو پھر وہ میر میں بہت ڈیپتھ تک جاتے ہیں اور پھر ہر اینگل سے میر کو جو ہے پھر آپ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں بتایا تھا کہ اگر آپ آپشن دیتے ہیں تو آپ کا 70 سے 80% انٹرویو جو ہے وہ پھر اسی شاعر میں ہی آپ سے سوالات ہوتے ہیں، باقی جو 30% ہے وہ میں بتا دیا تھا کہ کہاں سے سوالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ میر کی عظمت کے بارے میں بڑے بڑے فایوں کے شاعروں نے، عظیم اساتذہ نے جو ہے اعتراف کیا ہے۔ چند ایک شعر جو ہے آپ بھی جو ہے اس حوالے سے بتا دیں۔ تو میر کی عظمت کے حوالے سے تو بہت ساری شعراء نے اشعار کہے ہیں، لیکن غالب جیسے عظیم شاعر نے بھی میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کیا ہے کہ ریختہ کی تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ بہت مشہور شعر ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ حسرت موہانی نے اس کے بارے میں، یہ میرے ساتھ میری انٹرویو والی کتاب ہے، آپ دیکھیں میں کسی اور کتاب سے نہیں آپ کو بتا رہا، یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ تو حسرت موہانی نے کس طرح میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ شعر میری بھی ہے فردرد ولیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤ۔ ذوق جیسے باکمال قصیدہ گو اور شاعر نے جو ہے میر کا اعتراف کچھ یوں کیا ہے: نہ ہوا فر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اس طرح سے اور بھی کئی حوالے ہیں، آپ دانش اردو انٹرویو میں یہ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے حوالے ہیں۔ یہ سوال ہو گیا، پھر آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ میر کی شاعری میں شاعرانہ تعلی جو ہے وہ موجود ہے، آپ چند حوالے دے، چند مثالیں دے۔ بے شمار حوالے ہیں۔ جانے کا نہیں شور جہاں سے، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، شاعرانہ تعلی ہے اس میں۔ یا مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے پلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بہت سارے حوالے ہیں، اس میں ایک اور حوالہ یہ بھی ہے: ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرو، ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرو،
چاہیے اہل سخن میر کو استاد کرو. 10-12 حوالے دانش اردو انٹرویو میں موجود ہے. اچھا، ایک اور اہم سوال جو میر کے حوالے سے بار بار پوچھا جاتا ہے، یہ تیسرا سوال ہے، ذہن میں رکھ لے. 2 سوال ہو گئے، بہت اہم سوالات جا رہے ہیں، پوچھے جا رہے ہیں یہاں میں آپ سے، اور جواب بھی دے رہا ہوں میں، کہ میر کی عظمت کے اعتراف اتنے عظیم شعراء نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ میر کی شاعری میں ایسی کیا خاصیت تھی؟ میر سے پہلے تو کئی 1-2 ادوار یا ولی جیسے شعراء گزرے تھے اور بھی. تو یاد رکھ لے، بقول سر سہیل، پروفیسر سر سہیل، جامعہ شعبہ اردو، پشاور یونیورسٹی، میر پہلے شاعر ہے جنہوں نے غزل میں پہلی بار فکر کا عنصر داخل کیا. اس سے پہلے شاعری جذبات کی شاعری تک محدود تھی، بس مزہ لینا، حسن کی بات کرنا، یہی شاعری تھی. میر نے پہلی بار، اگر محدود ہے لیکن پہلی بار انہوں نے غزل کو جینا سکھایا، سوچنا سکھایا. اسی وجہ سے میر آج زندہ ہے، اور میر نے یہی سیڑھی رکھ کر جس پر آگے غالب اور اقبال جیسے شعراء نے بہت طویل سفر کیا فکری حوالے سے. یعنی صرف فکر نہیں، اگر آپ غزل میں فکر سے جذبہ علیحدہ کرے تو پھر وہ تو غزل ہی نہیں ہے، مطلب وہ تو صرف فکر ہی رہ گیا. لیکن جب جذبے کے ساتھ فکر کو ملا لیتے ہیں تو یہ اعلیٰ درجے کی شاعری تخلیق ہوتی ہے، اور یہ کام میر نے خوب نبھایا. کئی حوالے ہیں، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. یہ پوری غزل تقریباً اسی حوالے سے بہترین غزل ہے. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا. ایک اور سوال اگر اس کا جواب دے دیتے ہیں، مجھ سے کئی بار پوچھا گیا ہے کہ میر نے غزل میں فکر کا عنصر کیوں داخل کیا، کیا وجہ تھی؟ اس سے پہلے ساری شاعری جو ہے وہ جذبے کے حد تک جا رہی تھی اور مسلسل ایک روایت تھی. میر کو کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ یاد رکھ لے، ہر بڑا شاعر زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر انہیں شعر میں پیش کرنے سے پہلے جذبہ اور احساس کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے. یہ ایک عظیم شاعر کی نشانی ہوتی ہے. چونکہ میر کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، یہ اس کی فکری اور تخلیقی ذہنیت تھی کہ انہوں نے یہ سوچا، زندگی کی حقیقتوں کو اس پہ غور کیا، اور پھر شعر کے اپنی دلی جذبات فکر کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈال کر پیش کیا. تو اس لیے میر کو اس کی ضرورت پڑی، کیونکہ اس کا ذہن جو تھا وہ ایک تخلیقی اور واقعات کو جو ہے جانچنے، سوچنے اور پھر جذبے کے ساتھ ملانے کا فن اسے اللہ نے دیا تھا. لیکن یہ محدود اشعار ہے، لیکن باقاعدہ جو ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اور یہ کام میر نے بہت خوب کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، تاکہ ویڈیو زیادہ ہیوی نہ ہو، پھر اپلوڈ بھی نہیں ہوتی مشکل سے. تو میرے خیال میں 1 2 3 4 سوالات ہو گئے، آپ نوٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح سے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. دعاؤں میں یاد کیجیے گا، چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح سے اچھی ویڈیو آپ کو میسر ہو. ٹو دا پوائنٹ ہم انٹرویو کی تیاری کے لیے اگر میر کو پیش کریں تو میرے خیال میں اس اور بہتر طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. اللہ حافظ.